کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہم السلام کو مبعوث کیا، بعثت فرمائی، اور ان میں سے جو آخری نبی، آخری رسول، آمینہ کے لال، حسن حسین کے نانا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آخری پیغمبر جو اللہ رب العالمین نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا میں، تو اس کے مقصد کیا تھے؟ اسی مقصد کے چند نکات انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں پروردگارا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائیو بزرگوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا، بعثت فرمائی، تو وہ دور انتہائی خطرناک دور تھا، انتہائی سنگین دور تھا۔ ظلم ستم، ناانصافی، قتل و غارت گری، زنا خوری، شراب نوشی، جتنی بھی چیزیں غرض کے سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی برائی تھی، سب برائی اس دور میں پائی جاتی تھی، اور اس دور میں اللہ رب العالمین نے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان برائیوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بعثت کی۔ اور اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد، جو لوگ ایک دوسروں کی پرستش کر رہتے تھے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو چھوڑ کر لوگ شرک بدعات میں ڈوبے ہوئے تھے، لوگوں کے اندر اتنی برائی پائی جاتی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ دور تھا کہ لوگ کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد، اصل پہلا مقصد، ایک رب کی طرف عبادت کرنے کی دعوت دینا۔ ایک رب جو اس کائنات کا مالک، اس روئے زمین کا مالک، جنت و جہنم کا مالک، ہر چیز کے، ہر شے کے جو مالک ہے وہ رب کائنات ہے۔ اس رب کی عبادت کے غرض سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک بدعات کرنا شروع کر دیے ہیں، لوگ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گمراہی میں ڈوبے جا رہے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو پاکیزہ کرنا، ان تمام لوگوں کو پاک و صاف کرنا، ان تمام لوگوں کو راہ راستے پہ لانا، ایک رب کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں، ہر دور میں ایک رسول بھیجا ہے، ہر دور میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، اور انہی میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اعبدوا اللہ، کہ اے لوگوں، نبیوں اور رسولوں کا اصل کام یہی ہے کہ لوگوں کو دعوت دے تو ایک رب کی طرف دعوت دے، کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچنے کی کوشش کرو۔ طاغوت سے اطلاق ہر وہ شے ہے، ہر وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کی طرف
तवक्कुल हो, भरोसा हो, इबादत के गर्ज़े से, नफ़ा और नुकसान के गर्ज़े से। ये दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद, पहला मकसद कि अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को दावत देना, लोगों को दावत देना, लोगों को बुलाना। लोगों को बुलाने के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी की ज़िंदगी कितनी दी थी आपको मालूम होगा। 63 साल की ज़िंदगी, 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता की। 3 साल मुसलसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दब की तरफ, एक रब की पहचान, एक रब की मारिफत, एक रब को कैसा जानना, इसके मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल मुसलसल खुफिया तौर पर छुप छुप कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन का काम किया कि लोग राह रास्ते पे आ जाएं, एक रब की इबादत करने वाले बन जाएं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की ज़िंदगी नबूवत के बाद और मदनी ज़िंदगी 10 साल, कुल मिला के 63 साल की ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही मकसद देकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा था कि लोग जो राह रास्ते से दूर हो चुके हैं, शिरकियात व बिदअत हो रही है, लोग अल्लाह को नहीं पहचान रहे हैं, नबी को पहचान नहीं रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल बनाकर भेजा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर महर लग गई, स्टाम्प पे लग गया कि आपके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं होगा, कोई दीन और कोई मजहब, कोई तरीक़ा नहीं होगा। वो तरीक़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होगा। भाइयों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन इस्लाम, पर्दा नशीन, मेरी माओ बहनों, उसी के मुताल्लिक़ दूसरा नुक्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा, दूसरा मकसद था किताबुल्लाह की तालीम देने के लिए। किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद की तालीम देने के लिए, कुरान मजीद की तालीम देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी आखिर ज़मान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से दुआएं की थी कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, इन्हीं में से एक रसूल बनाकर भेज। ऐ अल्लाह, ये तेरी हिकमत बाइज़्ज़त और तेरी हिकमत बालातर है, तू ही सब कुछ है। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, कि वो नबी लोगों को कुरान की तिलावत करके सुनाए, नबी किताब और हिकमत की तालीम दे, नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो लोगों को पाक करे, अपने दिलों के अंदर जो खबासत है, दिलों के अंदर जो कीना और कपट है, जो आपस में भाई भाई के अंदर जो दुश्मनी कायम है, एक भाई दूसरे भाई को देखने को दिल गवारा नहीं करता, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजने का दूसरा मकसद था कि किताबुल्लाह की तालीम देना। और इसी के मुताल्लिक़ मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की सूरह जुमा की 2 आयत नंबर 2 मैंने खुतबा मसनूना में पेश की, उस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि वह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुक़र्रर किया, अल्लाह ताला ने तायीन की और अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को राह रास्ते पे लाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को इसी काम के लिए भेजा था, इसी मकसद से भेजा
بھیجا تھا کہ لوگ راہ راستے میں بھٹکے ہوئے ہیں، لوگ دین سے بیزار ہوئے ہیں، وحدانیت کو چھوڑ دیے ہیں، اور کیا کہا جائے کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ لوگوں کے گھر گھر میں بت پرستی اور پوجا، طرح طرح کی عبادات اپنے گھروں میں وہ لوگ رواج اور رسم بنا لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اصل یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، جو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی قلیل مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو مکمل کیا۔ 30 پارے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر نازل کی، اور آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اس موقع پر عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ قربانی کے ایک دن پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کی تکمیل کی، دین کو مکمل کیا، شریعت کو مکمل کی۔ یہ شریعت، اس کے آگے کوئی کسی کی بات نہیں چلتی۔ کتاب اللہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالی نے آیت کریمہ 9 ذی الحجہ عرفات کے دن جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا تھا، دین کی تکمیل کی۔ لہذا بھائیوں، تو حجۃ الوداع کے موقع پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تمام جو ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد صحابہ کرام نے جو آپ کے ساتھ حج کیا تھا، آپ نے مجمع میں اس محفل میں خطاب کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگوں، زمانے جاہلیت کے جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں میرے قدموں تلے دفن ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجنے کا مقصد وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے کھلی گمراہی میں تھے۔ لہذا بھائیو بزرگوں، اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا تیسرا مقصد ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پرہیزگار کیسے بننا، تقوی والا بننا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے بھی نبیوں کو اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے تقوی کی طرف لوگوں کو دعوت دی، ایک رب کی عبادت کرنے کی طرف اور کتاب اللہ کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کہ تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو پرہیزگار بننے کی کوشش کرو۔ پرہیزگار بننا بہت بڑی نعمت ہے، تقوی والا بننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، چند باتیں پیش کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا ہے التقوی ہا ہونا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو، اپنی شہادت کی انگلی کو اشارہ کرتے ہوئے سینے کی طرف کہا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، تقوی یہاں ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار بننے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجنے کا تیسرا مقصد ہے کہ لوگ نبی کی امت تقوی والے بن جائیں، نبی کی امت پرہیزگار بنے، نیکوکار بنے، ہمیشہ ذہن میں نیک سوچ ہو، ہمیشہ ذہن میں نیک خیال ہو، قدم اٹھے تو نیکی کی طرف، ہاتھ اٹھے تو نیکی کی طرف، زبان سے بات نکلے تو نیک والی بات۔ اسی لیے بھائیو بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پرہیزگار بننے کی توفیق دے۔
اللہ تعالی ہمیں نیک خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک سوچ، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اپنے گھر میں، اپنے باہر میں، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں ہمیشہ نیک سوچ رکھو، یہ سب سے بڑی پرہیزگاری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا التقویٰ ہا ہونا، کہ اے میرے صحابہ تقویٰ یہاں ہے، تو اپنے آپ کو پرہیزگار بننے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز تقوی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 پہ 21 اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کے تعلق سے بہت ساری قرآنی آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، ان میں سے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس میں سب سے پہلی تقوی والی بات یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو، اے میرے بندو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم تقوی والا بن سکو۔ بھائیو بزرگو، ماہ رمضان جیسے کہ گیا 10 دن پہلے، آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا، آپ نے فری مائنڈ سے اللہ رب العالمین کی بے شمار عبادات کی، قرآن کی تلاوت کی، نماز پنجگانہ ادا کی، باجماعت نماز پڑھتے رہے، وقت کی پابندی ہم نے کی، اور آپ نے اور ہم نے دیکھا یوں ہی جیسے ہی ماہ رمضان گزرا ہے مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ تقوی والے بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ ماہ رمضان عطا کیا تھا، پرہیزگار بننے کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جو ماہ رمضان ہے، اس میں انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیتا ہے، موسم بہار ہے، نیکیوں کو انبار ہے، جتنا سمیٹنا چاہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے دل اور ایمان کو اپنے تقوی میں مرہون کرنے کی کوشش کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے بھی جتنے بھی لوگوں کو اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا تھا، اور یہ چیزیں تمہارے ذہن میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو یقین مانے تقوی والے انسان بن سکتے ہیں، ورنہ چاہے کتنوں ہی ماہ رمضان آ جائے، کتنوں ہی ہمارے رحمت اور برکت کا دن آ جائے، ہمارے دل اگر صاف و شفاف نہیں، ہمارے دل اور صاف اور غلیظ ہے تو یقین مانے آپ تقوی والے کبھی نہیں بن سکتے۔ پرہیزگار ہر انسان کہتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے پرہیزگار ہوں، میں تقوی والا انسان ہوں، مجھے لوگ محلے والے عزت کرتے ہیں، مجھے بزرگ مانتے ہیں، کہیں جاتا ہوں کرسی خالی کر دیتے ہیں۔ بھائیو، اس دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہوگا، اس دنیا کی خوش نودی کے لیے آپ کتنوں ہی ایڑی چوٹی لگا دیں، آپ سے اگر اپنے رب ہمارا خوش نہیں ہے تو کوئی دنیا کی عزت کام نہیں آئے گی۔ میرا رب مجھ سے خوش نہیں ہے، میرا رب میرے سے راضی نہیں ہے، اور دنیا کے لوگ خوش نما روشنی لے کر ہمارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد آخری نبی 1446 سال پہلے کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انما بعثت رحمتا مہداۃ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے کہا، حدیث قدسی ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ رب العالمین کی رحمت لے کر آیا ہوں۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے رحمت کا لقب نبی سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں کسی کو نہیں دیا تھا، کسی کو نہیں عطا کیا تھا،
کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو مرد ہو چاہے عورت ہو، نبی کی اتباع کرنے کی کوشش کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو بھی نبی پہلے آئے تھے وہ اپنے اپنے قوم پر، اپنی جماعت پر اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ اولو العزم پیغمبر۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہہ رہا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ شریعت نے آپ کو مقرر کر دیا ہے، اور آپ سے پہلے بھی اسی بات کا وعدہ لیا گیا تھا، اسی بات کے وعدے لیے گئے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دی، اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم کا ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لہٰذا بھائیوں، کہنے کا مقصد ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی دین مضبوط دین ہے، اور اس دین سے اگر پھر جاؤ گے، اس دین سے اگر انحراف کرو گے، اس دین سے اگر تم اتباع نہیں کرو گے تو یقیناً مانو اسی آیت کی سپرد ہو جائے گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو کہ زمانے جاہلیت میں نبی کے بھیجے جانے سے پہلے لوگ ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے، اور اس بات کی ہمیشہ آپ اور ہم دعائیں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس آیت کی ہمیشہ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اے اللہ اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے جس راستے پہ تیرا انعام ہے، اے اللہ اس راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق نہ دے جس میں تیرا غضب و غصہ ہے۔ بھائیو بزرگو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر یہودی اور نصارہ ہے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور اس راستے کو، نبی کے بھیجے جانے مقاصد کو جو شخص اپنے نبی کی اتباع چھوڑ دے، نبی کی پیروی چھوڑ دے، نبی کی سنت کو چھوڑ دے، تو یقین مانے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بعد ہو بھائیو بزرگو، وقت کا تقاضا ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں پروردگارہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں راہ راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا دیا ہوا اسلام ہے، شریعت ہے، اے اللہ ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ پروردگار عالم نبی کی پیروی، نبی کی اتباع، سنت طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ضلالت و گمراہی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ تیرے رحمت کے چادر سے ہمیں بچا لے، رحمت کے چادر سے ہمیں حفاظت سے ڈھانک لے کہ ہم دین سے نہ پھریں۔ دین قیم تیرا دین ہے پروردگار عالم، جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، ایمان پر، صادق پر، ایمان صادق اور یقین کامل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، وما علينا الا البلاغ۔